اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 11واں پارہ یا تذرون کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس۔ سورہ توبہ کے بڑے حصے پر کل گفتگو ہو چکی، بقیہ حصے پر آج گفتگو ہوگی، جس کی شروعات جنگ تبوک کے موقع پر جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے ان پر تبصرہ ہے۔ شروعات اس سے ہوتی ہے کہ منافقین جو جہاد سے جی کتراتے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، مسلمانوں کے لیے برے دن کا انتظار کرتے، یہ اور اس طرح کے 20 صفات کا تذکرہ کل آیا تھا۔ شروعات یہاں ہوئی کہ جو لوگ جنگ میں نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے بہانے پیش کریں گے، اپنا عذر پیش کریں گے۔ انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مجھے بتا دیا ہے کہ تم کس وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہاں منافقین کی 2-3 قسمیں بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کی 2 قسمیں۔ اس طرح سے یہ شروعات والی جو آیتیں ہیں ان پر تبصرہ کرتے ہوئے اگر آپ کلاسیفیکیشن کرنا چاہیں تو سب سے پہلے سابقون الاولون یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں سے وہ گروہ جو سب سے پہلے اسلام لے آیا، جنہوں نے ہر قسم کی قربانی پیش کی، اپنی جوانیاں لگائیں، اپنا مال لگایا، زندگیاں لگا دیں، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سابقون الاولون کی بڑی تعریف کی گئی۔ آج کے دور میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سابقون الاولون کی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، جو دین کی خاطر سب کچھ تج دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین میں سے 2 منافقین کا تذکرہ آیا، ایک شہری منافق اور ایک بدوی منافق۔ شہری اور بدوی منافقین میں فرق یہ ہے کہ جو شہری منافقین ہوتے ہیں وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے باور کرائیں گے گویا کہ آپ ہی کی صفوں میں سے ہیں، چونکہ انہیں کمیونیکیشن کا اسکل بیٹر آتا ہے۔ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، تجارت اور معیشت میں کوئی نقصان نہ ہو، بھلے جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، بھلے دینی جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اس سے پہلو تہی کریں گے، لیکن دنیا میں کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ عہدے اور منصب کے لالچ ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جب کچھ ٹکڑے پھینک دیے جائیں تو وہ باطل کا گن گاتے ہیں۔ آج بھی اس طرح کے لوگ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے صفوں میں پائے جاتے ہیں، جو نام سے تو لگتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن باطل کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے، محبت کے پینگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بدوی منافق ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، اجڑ، گوار، رف جن کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ معاش کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں انتہائی بخیل واقع ہوتے ہیں۔ یہ 3 کیٹیگری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بدوی لوگوں میں اچھے مسلمان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دین کی راہ میں سرگرمی دکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسٹائل ہے کہ جب کبھی کلاسیفیکیشن کرتا ہے انسانوں کا اور تبصرہ کرتا ہے تو ان میں سے جو ایکسیپشنز ہوتے ہیں اس کا بھی ضرور تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 وہ کمزور ایمان والے جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ توبہ کریں، صدقہ دیں۔ ایسے آج کے زمانے میں بہت سے کمزور ایمان والے ہیں جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہی، کچھ مسلمانوں کے سے رسم ادا کر لیتے ہیں، لیکن
دین سے محبت، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، دین کا جامع اور وسیع تصور، موجودہ دور میں حق و باطل کی کشمکش سے آشنائی اور حق کی طرفداری، یہ وہ امور ہیں جس میں انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر پکے مسلمان جن سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ سابقون الاولون، شہری منافق، بدوی منافق، عام کمزور ایمان والے مسلمان، اور اس سے نیچے اچھے مسلمان، پکے مسلمان، لیکن کبھی کبھی پکے مسلمانوں سے بھی جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اس کے باوجود ان سے غلطیوں کا صدور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں سے بعض بدری صحابی بھی تھے جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، وہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر گئے، یہ لوگ سوچتے رہے کہ آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، اور فصل بھی تیار ہو رہی تھی، سوچ رہے تھے کہ باغ سے کھجور اتار لیں گے، کاٹ لیں گے فصل کو، اور اس کے بعد تیز رفتار گھوڑوں سے چلیں گے تو پکڑ لیں گے ہم قافلے کو۔ 1 دن 2 دن 4 دن ٹالتے رہے، اور ہوتا یہ کہ آدمی جب پروکریسٹینیشن کرنے لگتا ہے اور آج کا کام کل پر ٹالنے لگتا ہے تو کل جب اٹھتا ہے تو پھر مزید ایک اور دن آگے ٹالتے چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جو پروکریسٹینیشن کرتے ہیں اور بعد میں کفِ افسوس ملتے رہتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ بہت سی ذمہ داریاں ادا کرنے کا سب سے بہترین سنہرا دور یہ وہ دور ہے جب ان کے جسم میں خون تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے، جذبات ہمالیہ کی چوٹی کو چھوتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر فکر و نظر کی وسعت ہوتی ہے، مطالعہ کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایسے زمانے میں وہ پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں، دین کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ گپ شپ میں، گاسپ میں اور ٹیکنالوجی کے اوور یوسیج میں لگے رہتے ہیں۔ بعد میں چل کر انہیں کفِ افسوس ملنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال پکے مومنین سے بھی غلطیوں کا صدور ہوتا ہے۔ تو 3 صحابہ اکرام وہ تھے جو اس وقت جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ، اور تیسرے مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے تو آپ نے اعلان کر دیا، جیسے منافقین آنے لگے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک ٹھیک کہہ دیا، اس لیے کہ منافقین کے بارے میں معلوم تھا یہ کمزور ایمان والے ہیں اور ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ نساء وغیرہ میں بھی باتیں آ گئی تھی، لیکن یہ 3 صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ خود یہ صحابہ میں سے ایک نے تفصیل سے اپنا ماجرا بیان کیا ہے کہ جب میں مسجد جاتا تو لوگ مجھ سے سلام نہیں کرتے، آنکھیں پھیر لیتے، میں دکان کو جاتا تو لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے، معاشرے میں چلتا پھرتا تو میں اکیلا رہ جاتا، اور دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج بھی آ گیا گھر والوں کو کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنی اپنی میکے چلے جائیں، تو اس طرح سے گھر میں بھی یہ لوگ تنہا رہ گئے اور بڑی تنگی کی زندگی ہو گئی، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ اسوہ تھے ہمارے لیے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ نماز کے لیے جب میں رکعت باندھ لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن انکھیوں سے ہماری طرف دیکھ لیتے، اور جیسے ہم سلام پھیرتے تو ہماری طرف سے منہ پھیر لیتے تھے۔ یہ بہت ہی صدمے کی بات تھی، دل پر بہت گراں گزرا، شاخ گزرنے لگا، رونے لگے، توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آخر میں ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ منافقین نے مسجد زرار ایک مسجد بنا لی تھی جہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو کہا کہ نفاق ان کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، اب جب تک ان کے دل پاش پاش نہیں ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈال نہیں دیا جائے گا، تب تک نفاق ان سے چمٹا رہے گا، نکل نہیں سکے گا۔ حضرات آج بھی بہت سی مسجد زرار ہمارے آس پاس میں پائی جاتی ہیں۔ مسجد سے مراد میں مسجد فزیکل فارم میں نہیں کہتا، بلکہ مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے جیسے لگتے ہوں گے، ادارے بناتے ہیں، NGOs بنا لیتے ہیں
اور بہت سے گروپس بنا لیتے ہیں، اور بیسیکلی وہ اسلام کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ باطل کے لیے کام کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں گھس کر ان کے نمائندے بن کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، ہمیں انہیں تلاش کرنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا، اور مسلمانوں کے بارے میں بات بتائی گئی کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے عوض بیچ دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کی خاطر انہوں نے بیچ دیا۔ ان کے 7 صفات کا تذکرہ آیا، وہ توبہ کرنے والے ہوتے، وہ عبادت کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، دین کے لیے زمین میں چلنے پھرنے اور سفر کرنے والے، رکوع اور سجود میں اپنا وقت گزارنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، آنکھوں کے لیے، کان کے لیے، معیشت کے لیے، شرمگاہ کے لیے، زندگی کے بہت سے مرحلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کر دی ان حدود کا احترام کرنے والے۔ یہ 7 صفات کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہاد میں جب تم نکلو گے تو چھوٹی موٹی جو نیکی بھی تم اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کرو گے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور تمہارے حصے میں وہ نیکی لکھی جائے گی۔ ضروری نہیں کہ آدمی بہت بڑے بڑے کام ہی کرے، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹا چھوٹا انفاق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر کا باعث ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تمہیں آزمائی سے گزارا جاتا ہے، تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ لوگ خدا کی طرف پلٹیں اور اپنی غلطیوں پر نگاہ ڈالیں، اپنا رویہ درست کریں۔ تو اس طرح سے یہ مصیبتیں اور مشکلات اور آزمائشیں ہماری بھلائی کے لیے آتی ہیں۔ اس سورت کے اختتام میں 3 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت کی، ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ پھر مسلمانوں سے کہا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نواز شخصیت کا تعارف اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں کروایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہا کہ تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں انہیں تمہارا گناہوں میں، غلطیوں میں یا دین سے برگشتہ ہونا انہیں بہت ہی ناگوار گزرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے نیکیوں کے بہت حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم نیک بنو، وہ چاہتے ہیں کہ تم خدا کے راستے پر چلو، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ جنت میں آؤ۔ اور کہا کہ مومنوں کے لیے بہت ہی رعوف اور رحیم، بڑی رحمت والے۔ اس کے بعد آخر میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہہ دیجئے اگر میری بات نہیں مانتے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرات، دوسری سورت شروع ہوتی ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس کا ایک حصہ اس پارے میں ہے، ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سورہ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ قریش کو معزول کیا گیا، مکہ سے انہیں نکال دیا گیا، کعبۃ اللہ کی متولی مسلمانوں کو دی گئی، دوسرے گروپ میں امامت کا درجہ دیا گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا گروپ جو شروع ہوتا ہے یہ کشمکش والا گروپ ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ ہمیشہ سے دین کا ساتھ دینا، دین کی علمبرداری کرنا، حق کے راستے میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کشمکش کرنی پڑتی ہے، نظریاتی کشمکش ہوتی ہے، ذہنی دباؤ بھی ہونے لگتا ہے، عملی طور پر بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہر نبی جو دنیا میں آئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو یہ صورتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں سورہ یونس سے، اور نور تک ہم انشاءاللہ اسی مضمون کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس صورت میں 5 قسم کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، بہت ہی دلچسپ ہے، غور سے دیکھیے۔ ہم بھی داعی ہیں، ہمیں بھی اپنے آس پاس میں اسلام کی دعوت کو پیش کرنی ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں آسانی سے ہم لکھتے رہتے ہیں، اعتراضات آتے رہتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ہم اپنی باتوں کو بہت دور دور تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ یونس کا جو انداز ہے وہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ 5 قسم کے دلائل اس میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آ گئی شروعات میں کہ
قرآن اس کشمکش میں تمہارا ہتھیار ہے۔ نظریاتی طور پر تمہیں جو لڑائی لڑنی ہے، اس لڑائی لڑنے میں تمہارے لیے سب سے بڑا ٹول قرآن ہے۔ قرآن کو لے کر جہاد کرو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ نظریاتی طور پر جو کشمکش کرنی ہے سماج میں، اس میں دلائل یہاں ملیں گے۔ اسی پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اسی پیغام میں لوگوں کی بھلائی ہے دونوں جہاں کی۔ اب آفاقی دلائل کو دیکھیں۔ سب سے پہلے آسمان و زمین سے اللہ تعالیٰ نے دلائل فراہم کیے اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر چلے ہیں، اس کے لیے بے شمار نشانیاں تمہارے پاس پڑوس میں، تمہارے اوپر اور نیچے، تمہارے آس پاس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ پروردگار ہے جس نے کائنات کو بنایا، پہلی بار پیدا کیا، دوسری بار بھی وہی پروردگار اس کو پیدا کرے گا۔ جو اس کا انکار کریں گے آخرت میں ان کے لیے سخت سزا ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ لیکن ایمان لائیں اور عمل صالح اختیار کریں تو اس سے نجات ہے۔ سورج اس نے بنایا، چاند کو پیدا کیا، رات اور دن کا نظام ٹھہرایا جو باری باری آتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں اور بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ لآیات لقوم یتقون، جو ڈرنا چاہتے ہیں، جو سنبھلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں آس پاس میں پائی جاتی ہیں۔ مگر اس سے غافل وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت فراموش ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں۔ مگر جو لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں، یہ کتاب انہیں جنت تک پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کی جو دلیل ہے وہ نفسیاتی دلیل ہے۔ نفسیاتی دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کرتے ہوئے، آپ کی دعوت کو نان سیریس طریقے سے لیتے ہوئے جلدی مچاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کی آپ دھمکی دیتے ہیں وہ عذاب کھینچ کر لے آئیے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، تھوڑی سی تکلیف ہم بھیج دیتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں تو وہ بلبلا اٹھتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارنے لگتا ہے، دعا پر دعا کرتا چلا جاتا ہے، پروردگار یہ مصیبت دور کر دے، یہ تکلیف دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، اور اگر میری زندگی چینج ہو جائے گی، زندگی میں سہولت آ جائے گی تو میں تیری طرف پلٹ جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ یہ سب انسان دعا کرتا ہے۔ جیسی مصیبت ٹل گئی انسان یوں چل دیتا ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے کہ کبھی اس پر مصیبت آئی نہیں اور کبھی اس نے اس کو پکارا نہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی نفسیاتی دلیل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت پیش کرتے تھے جو ان پر گراں گزرتی تھی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے، ایک اور کتاب لے کر آؤ، کچھ ترمیم کرو، کچھ اس کے اندر امینڈمنٹس کرو تاکہ ہم اور تم پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکیں۔ تو قرآن نے کہا کہ کیا تم محمد کو یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں؟ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوں نبی بننے سے پہلے، میری زندگی کو تم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے کبھی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کبھی ایسی علمی باتیں نہیں کی جو آج میں پیش کرتا ہوں، تو یہ صرف خدا کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل کرتا ہے۔ افلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تیسری بات، یہ جو شرک کرتے ہیں اس کے کہاں دلائل ہیں؟ آسمان و زمین میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا عذاب آنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد ہی یہ سنبھلیں گے؟ انسانوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب رحمت ملتی ہے تو اکڑ فوں دکھاتا ہے، چال بازیاں کرتا ہے اور اپنی چال میں زیادہ تیز تر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے۔ نفسیاتی دلائل میں ایک دلیل یہ بھی دی کہ زندگی کی کشتی جب رواں دواں ہوتی ہے تو اس وقت لوگ موج مستی کرتے رہتے ہیں، لیکن اچانک ان کی کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک تو فزیکلی جب بحری سفر کرتے تھے اس زمانے کے لوگ اور کشتی میں جاتے تھے اور کشتی کہیں پھنس جاتی تب وہ خدا ہی کو پکارتے ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ کشتی پر سوار نہیں، ہماری زندگی کی کشتی سیل کرتی رہتی ہے، آرام سے چلتے رہتی ہے، لیکن جیسے زندگی میں کچھ تکلیف آ جائے، ہچکولے کھانے لگتی ہے ہماری کشتی، تو اس وقت انسان کس کو پکارتا ہے؟ سوائے رب واحد کے کسی اور کو نہیں پکارتا۔
قرآن دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور شیاطین اور نفسانی خواہشات انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ مشرکین کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب وہ خدا کے حضور پیش ہوں گے تو ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ تیسری قسم کی دلیل ہے وہ انفسی دلیل ہے، نفس کے اندر، ذات کے اندر۔ ایک عالم اکبر ہے، ایک عالم اصغر ہے، اور ایک نفسیاتی سائیکالوجیکل آرگیومنٹس ہیں۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ نے باہر سے فزیکل دنیا سے آرگیومنٹس دیے، دوسرا سائیکالوجیکل آرگیومنٹس پیش کیے، اور تیسرا خود انسان کے اپنی ذات سے بایولوجیکلی اگر انسان غور کرے تو اس کی پیدائش میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے چلنے پھرنے میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت وہاں ملتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں کس نے سماعت و بصارت دی؟ ایک ایک چیز پر سوال ہے۔ آدمی تھوڑا سا اپنے رزق پر غور کر لے تو اسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رزق رسانی کرتا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کی داستان میں بتایا کہ کوئی صلاحیت نہیں تھی، لیکن فلاں کام ہم نے شروع کیا، اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے تو کسی زمانے میں چل کر وہ بلینئر بن گئے۔ انگوٹھا چھاپ ہیں، دستخط نہیں کر سکتے، کوئی تعلیم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن 2 وقت کے رزق کے لیے یا 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں۔ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عجیب ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون تمہارے لیے یہ ساری چیزیں فراہم کرتا ہے؟ پھر تمہاری سماعت اور بصارت پر غور کرو۔ حضرات تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ایک ایک انگ، ایک ایک عضو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس پر غور کریں تو پتا چلے گا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا احسان کیا۔ صرف اپنی آنکھ کو دیکھ لیجئے، اس حلقے کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک بال رکھا ہے، لیدر کا بال، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکوڈز فل کر رکھے ہیں، اندر سے نروز آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کالا حصہ ہے جس میں سے امیجز آ کر پڑتے ہیں، ریٹینا میں وہ الٹا پڑتا ہے، پھر اسے سیدھا کیا جاتا ہے، پھر انسان چیزوں کو، باہر کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ جو بال ہے وہ جب وہ گھومنے لگتا ہے تو فرکشن پیدا ہو سکتا ہے، تو لوبریکیشن اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پیدا کیے، آنسو کو دے دیا، اور وہ آنسو ایسے ہیں کہ بہت سے بیکٹیریا جو ہمارے اطراف ہیں وہ آنکھ میں گرنے لگتے ہیں، ان بیکٹیریاز کو وہ آنسو کل کر دیتے ہیں۔ وہ آنسو اتنے بہترین ہیں کہ اگر اسے 600 ٹائمز ڈائلوٹ کر دیا جائے تب بھی اس کا ایفیکٹونیس باقی رہتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ڈرائی آئیز کا پرابلم کبھی ہوا ہو انہیں معلوم ہے کہ آنسو کی قیمت کیا ہے۔ ایک مہینے میں انہیں 500 سے 1000 روپے کے آنسو باہر سے آرٹیفیشل آئی ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا اور اس کے لیے گلینڈز پیدا کیا اور وہ سیکریشن کرتے رہتے ہیں۔ صرف ایک آنکھ پر غور کرتے رہیں تو ایک بہت بڑی نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تیسرے قسم کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بے جان مادے سے ہم نے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ ہاں، انسان کو اگر غور سے دیکھیں گے تو وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، ایک بوند قطرے سے پیدا کیا گیا، اور اگر اسے ڈسیکٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ انسان آئرن، کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیزیم، سلفر، اس طرح کے بہت سے ایلیمنٹس سے وہ بنا ہوا ہے۔ اور بعض سائنٹسٹ نے، مسلم سائنٹسٹ نے بتایا ہے کہ اگر اتفاقی طور پر انسان کی خلقت ہوئی ہوتی تو آٹومیٹکلی لا آف پروبیبلٹی سے دیکھا کہ یہ جو کائنات میں بکھرے ہوئے ایلیمنٹس ہیں، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ہے، کئی چیزوں سے انسان بنا، اگر اس کو پروبیبلٹی کے اعتبار سے مکس کرتے جائیں ڈیفرنٹ پرپورشن میں تو کیا انسانی حیات وجود میں آتی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے لوگوں نے ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ آٹومیٹکلی یہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نفسیاتی دلائل۔ چوتھے نمبر پر قرآن کی تصدیق کے لیے قرآن کے دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، کہا کہ یہ انسانی تصنیف نہیں ہے، یہ فرما روائے کائنات کا کلام ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف ہیں تو ایک قرآن لے آؤ، پہلے چیلنج تھا، اور دوسری جگہ 10 سورتیں لانے کی بات کہی، اس میں کہا ایک سورت لے کر آؤ اور مدد کے لیے جنوں انسانوں کو جمع کر لو۔ یہ کلام ایک معجزہ ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے بھی، اس میں جو لٹریری بیوٹی پائی جاتی ہے اس پہلو سے بھی یہ معجزہ ہے۔ انسان پر اس کتاب نے جتنے گہرے اثرات ڈالے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے انسانوں کو نہیں بدل دیتی۔ یہ وسیع ترین علم کا خزانہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جستا جستا ٹکڑا ٹکڑا نازل ہوا، لیکن جوڑنے کے بعد ایک بہت خوبصورت پیاری کتاب بن گئی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کے لانے والے امی تھے، کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ علم ملا وہ صرف خدا سے ملا۔ اس کا ثبوت یہ قرآن مجید ہے۔ یہ اور اس طرح کے اور بہت سے دلائل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ لے کر آئے، کفار و مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا حجت ہے قوموں کے لیے، اور آپ نے حجت پوری کر دی ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کوئی ہیلا بہانہ نہیں بنا سکتے۔ فدیہ دے کر، دنیا بھر کی دولت فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو چھوٹ نہیں سکتے۔ کہا کہ یہ قرآن قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ اس کے 4 صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایک تو یہ نصیحت کی کتاب ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے، یہ شفا کی کتاب ہے۔ اخلاقی امراض اور بہت سے جو امراض ہیں ان سب کا کافی شافی جواب اور ان کی شفا کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور رحمت اور تسکین کی کتاب ہے۔ مشرکین سے کہا گیا کہ تم اس کتاب کے آنے کے باوجود شرک پر جمے ہوئے ہو، اڑے ہوئے ہو، ساری کائنات میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کہاں اس کی دلیل ہے؟ تم کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اس کے بعد آخر میں 5ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی دلائل پیش کیے۔ پہلا آفاقی دلائل، دوسرے نمبر پر نفسیاتی دلائل، تیسرے نمبر پر انفس کے دلائل، چوتھے نمبر پر قرآن کی صداقت کے لیے قرآن کے دلائل، اور 5ویں نمبر پر تاریخی دلائل۔ ایک صورت کے اندر جامع دلائل کا مجموعہ شاید یہیں آپ کو ملے گا۔ تاریخی دلائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور پھر مختلف پیغمبروں کا واقعہ بیان کیا، پھر مختصر طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے درمیان آئے اور ان کے بڑے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے نبی قوموں کے درمیان بھیجے، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس پارے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس وقت وہ قوم بہت کمزور ہو چکی تھی، نہ عزم تھا، نہ ہمت تھی، نہ حوصلہ تھا، نہ کوئی ویژن تھا۔ قومیں غلام جب ہو جاتی ہیں تو اپنا ہمت کھو دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کا کام ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو عزم دیں، حوصلہ دیں۔ حضرت موسیٰ نے جب دعوت پیش کی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اکابر ساتھ دینے سے منع کر گئے، سوائے چند نوجوانوں کے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بس کچھ نوجوانوں نے دیا، باقی ان کے اکابر، ان کے اشراف، ان کے بڑے، انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہاں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہو؟ وقت کی حکومت کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، ہمارے لیے مصیبتیں آ جائیں گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کہا قرآن نے صاف طور پر کہ فرعون اور اس کے ملا کے فتنے سے، اس کے پرسیکیوشن سے ڈرنے لگے، ساتھ نہیں دیا۔ کچھ نوجوانوں نے ساتھ دیا، انہوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے نکلیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگار یہ ظالم قوم کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا۔ حضرات یہ دعا ہم کو کرتے رہنی چاہیے، اور ہمیں حق کی علم برداری کرنی چاہیے، دین کی دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ حالات کٹھن نہیں، حالات مشکل ہیں، لیکن یہ آیتیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا فرض منصبی یاد رکھنا اور کام کرنا ہے۔ ہمیں ظلم کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، شرک کے خلاف، بددیانتی کے خلاف، فقر فاقہ کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، اور اس کتاب میں جو رہنمائی ہے اس کے مطابق دنیا کو سنوارنا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں
کا انکار جب کیا گیا تو ہم نے قوموں کو پکڑ لیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس قانون سے اگر کوئی قوم مستثنا ہے تو صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں تو اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ حالانکہ نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بستی کو چھوڑنے سے پہلے خدا کی طرف سے فائنل اجازت آ جائے، لیکن فائنل حکم آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام وطن چھوڑ گئے تو عذاب کے بادل آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو واپس لے لیا، اس لیے کہ قوم کے لوگ نبی کی طرف بھاگے دوڑے کہ ایمان لے آئیں گے، لیکن نبی وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ کبھی بھی قوم پر جب انکار کر دے وہ قوم اپنے نبی کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ آپ جبراً کسی سے ایمان قبول نہیں کروا سکتے۔ جو لوگ شک میں پڑے ہیں انہیں رہنے دیں، آپ کا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا اور بلاتے رہنا۔ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، اس صورت اور یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اس پارے کے اختتام پر سورہ ہود کی آیتیں شروع ہوتی ہیں، جسے ہم انشاءاللہ کل کے پارے میں لے لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام دلائل سے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔